اس کے بعد پارہ نمبر 10 جو اس میں بھی صورت انفال کا ہی بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے. تو جیسے پہلے عرض کیا انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، مال غنیمت کو بھی نفل کہتے ہیں کیونکہ اصل جہاد میں تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. اس میں کامیابی کے بعد مال غنیمت ایک زائد چیز حاصل ہو جائے تو وہ غنیمت کہلاتا ہے. اور اس کے پھر تقسیم کیسی ہوگی یہ بھی شریعت نے بتائی ہے کہ وہ اس کا جو ہے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، جو آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے ساتھ ساتھ جہاد کے اندر مجاہدین کے لیے، ایمان والوں کے لیے کچھ ضابطے اور قانون بھی بتائے ہیں. غزوہ بدر میں خاص طور پر ایک بات بتائی کہ میدان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد نصرت صحابہ کی تھی، اس کی 4 وجہ تھی. میدان جنگ میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ کا ذکر کیا، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچتے رہے، دشمن کے مقابلے میں جمے رہے. یہ 4 چیزیں جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو فتح عطا فرماتا ہے. شیطان بڑا مکار تھا، اس نے غزوہ بدر میں لوگوں کو بڑا پھسلانا چاہا، لیکن اللہ نے اس کا علاج یہ کیا، فرشتے بھیج دیے. تو جب فرشتے آئے تو فرشتے اب انسانوں کو تو نظر نہیں آتے لیکن شیطان کو نظر آتے تھے. جب شیطان نے وہ دیکھے تو وہ بھاگ گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں کو تیار رہنا چاہیے، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رکھنا چاہیے، دونوں اعتبار سے، اندر سے بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ حکومتوں کے ذمہ ہے، حکومتیں آج کل اس کا اہتمام کرتی ہیں، افواج ہیں تو وہ اس کا اہتمام کرتی ہیں. اسلحہ کی تیاری، فوج کی تیاری اور ان کی تربیت، یہ سارا نظام ہے. پہلے زمانے میں سارے مسلمان اس کے لیے جو تھے، کیونکہ تعداد اتنی ہوتی تھی کہ سب ہی تیار ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد اب یہ مختلف درجات بن گئے، شعبہ جات بن گئے. لیکن بہرحال ایمان اندر ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو ایمان والوں کو تیار رہنا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا اس کے لیے تم تیاری کرو، تو اس کے لیے ساری چیزیں تیار کرنا یہ ایمان کا، جہاد کا حصہ ہے. غزوہ بدر جو پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمان جو ہے شریک ہوئے تھے، 313 کا لشکر تھا اور ادھر سے 1000 کا لشکر مسلمانوں کو فتح ہوئی. 70 مشرکین بڑے بڑے مارے گئے، 70 مشرکین قید ہوئے. یہ جو قید ہوئے نا، چونکہ پہلی جنگ تھی اس وجہ سے تفصیلی احکام تو آئے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے مشورہ دیا، وہی آئی نہیں تھی اس لیے مشورے کی اجازت تھی، مشورہ کیا. تو کئی صحابہ کی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لڑائی تھی آپس سارے رشتہ دار ہی تھے، کیونکہ مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب مدینہ میں بھی کچھ مدینہ والے تھے لیکن مہاجرین بھی تھے، تو ان کے رشتہ دار تھے. تو اب مسئلہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ان قیدیوں کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی ہر رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے بنی، چنانچہ ایسے ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو جو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کی رائے تھی وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کی منشا بھی یہی تھی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو یعنی تم نے جو فدیہ لے لیا ہے وہ اگر نہ لیا ہوتا تو اللہ اس کے بدلے میں تم پر عذاب نازل فرما دیتا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی موجود تھے اس وجہ سے عذاب نہیں آیا، لیکن یہ ان کو یعنی پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو ان کو آزاد کرنا. دیکھیں اسلام بہت نرم ہے، امن پسند ہے. اسلام جو ہے کسی کے حق کو دباتا نہیں ہے، کسی کے حق مارتا نہیں ہے. لیکن یاد رہے کہ اسلام اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ جو مرضی جس کا دل چاہے وہ اسلام پر چڑھائی کر دے، مسلمانوں پر چڑھائی کر دے. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے ہمیشہ اعتدال اور عدل والی زندگی بسر کرتا ہے. جو اس
ایمان والوں کے ساتھ امن کا ساتھ رہے گا اس کو امن دیں گے، اور جو اکڑ دکھائے گا اس کا علاج کریں گے۔ اس لیے اسلام میں سب سے پہلے دعوت ہے کفار کو، پہلے ان کو دعوت دو، ایمان اسلام لے آئیں، اس کے بعد پھر جزیے کی دعوت ہے کہ اطاعت کر کے رہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی متی نہیں ہوتا، مسلمانوں کے خلاف اکڑ دکھاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اسلام کہتا ہے پھر اس کا علاج کیا جائے، پھر جہاد کا حکم ہے۔ تو اسلام بڑا جامع معنی مذہب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر امن ہی امن ہے، یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہر حال میں امن کا درس دیتا نہیں۔ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں لڑائی کا حکم کی ضرورت پڑے گی وہاں لڑائی ہوگی، جہاں قتال کی ضرورت وہاں قتال، جہاں جہاد وہاں جہاد۔ تو یہ بہرحال اس سورۃ انفال کے بعد آگے سورۃ توبہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس کو سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کا پہلا لفظ سورۃ برات ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس کی وجہ خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ اصل میں قرآن پاک کا جو اندازہ شروع میں بیان کیا تھا کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں جگہ فلاں آیت فلاں صورت میں رکھ دو، لگا دو، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بسم اللہ جو تھی وہ صورتوں کے درمیان فرق کے لیے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی صورت ختم ہوگی نئی صورت شروع ہوگی۔ اب سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ یعنی یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ الگ صورت ہے، لیکن اس صورت کے مضامین پچھلی صورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں۔ وہاں بھی جہاد کی بات ہے، اس میں بھی جہاد ہے، اس میں بھی غنیمت، اس میں بھی یعنی جہاد کی باتیں ملتی جلتی ہیں، تو یوں لگتا تھا کہ دونوں ایک ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرق بھی نہیں کیا اور ان کو جدا بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کو جو ہے علیحدہ علیحدہ تو کر دیا، لیکن بسم اللہ نہیں لکھی تاکہ یہ نہ کوئی یہ اضافہ نہ ہو جائے قرآن پاک کے اندر، تو اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ باقی حکم یہ ہے کہ اگر تو تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے سورت پیچھے انفال پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ شروع ہوگی، پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آگے چلتے جائیں گے، لیکن اگر شروع ہی سورۃ توبہ سے کریں گے پھر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سورۃ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے، اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا تھا۔ بڑا ہی عظیم الشان یہ جنگ تھی، ہوئی تو نہیں تھی لیکن اس کی تیاری کے لیے بہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا اعلان کیا تھا۔ گرمی سخت تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی، مدینہ کے لوگ کھجوروں کا ان کی جو ہے معیشت تھی اسی پر تھی، اور ادھر رومی جو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، ادھر مسلمان ہزاروں میں ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ چلا کہ رومی لڑنا چاہتے ہیں، نکلنا لڑائی کے لیے یعنی تیار ہے، آپ نے فرمایا ہم جائیں گے، نکلیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو فرمایا تیاری کرو اور نکلو، اور اس کے لیے چندہ بھی کیا لوگوں سے اور پیسے بھی جمع کیے، تیاری بھی کی اور لشکر لے کر نکلے۔ تو اس جنگ میں بہت چیزیں کھل کے آ گئی، منافقین کھل کے پتہ لگ گیا کون کون منافق ہے، کیونکہ انہوں نے جانے سے جو ہے عذر بہانے کر کے وہ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے جو قبیلے تھے جو اسلام کے موافق خلاف تھے، ان کا بھی جو ہے دشمنی واضح سامنے ہو کر آ گئی، اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اکثر تو چلے گئے، کچھ رہ گئے، جو رہ گئے ان میں سے بعض یعنی پھر بعض نے فوری توبہ معذرت کر لی، بعض نے بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی، تو مطلب پوری صورت کے اندر سارے لوگوں کا پتہ لگ گیا کون کس درجے کا ہے۔ اس وجہ سے صورت کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، رسوا کرنے والی، کہ منافقین جو چھپے ہوئے تھے اللہ نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا ہے، بتا دیا کہ کون مخلص ہے اور کون ایمان والا ہے۔ تو بہرحال غزوہ تبوک کے اندر صحابہ نکلے تو وہ لڑائی مادی چیزوں کی نہیں تھی، ایمان کی لڑائی تھی، کیونکہ ایمان والا ہی ہے۔ آج تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ روزہ ہے، گرمی بڑی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اسلام
ایمان جس کے اندر ہو تو وہ روزہ رکھ کے وہ گرمی میں بھی روزہ رکھتا ہے. تو جہاد اتنی سخت گرمی میں. تو بہرحال اس کچھ حصہ اس کا 11ویں پارے میں بھی ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تو عذر بہانے کر کے رہ گئے. کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اکثر صحابہ چلے گئے. کچھ جو معذور تھے وہ تو خیر ان کو اللہ نے جو ہے اجازت دی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ جو تھے ان کو صحابہ میں سے کچھ رہ گئے، یہی کہ آج جائیں گے کل جائیں گے. منافقین کے بارے میں اللہ نے ایک اور حکم بھی یہاں آخر میں بیان فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. اگر آپ ان کے لیے استغفار 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کی بخشش نہیں کریں گے. ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق کین کا جو سردار تھا وہ فوت ہو گیا، تو ان کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. آپ علیہ السلام تیار بھی ہو گئے، آپ بھی گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا بھی. تو پر اللہ نے پھر یہ حکم فرمایا کہ آپ نے کسی مشرک کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس کی تعزیت کے لیے قبر پر بھی نہیں جانا، منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحمت والے تھے، رحم دل تھے. تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر نے روکا کہ آپ نہ جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ منع تو نہیں کیا، میں جو ہے توبہ استغفار کروں گا، لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو اب بھی یہی حکم ہے کہ غیر مسلموں کی جو ہے ان کی تدفین میں، ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہونا. ایک ہوتا ہے ظاہری دلجوئی، وہ تو کوئی منع نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر کسی انسان پر مصیبت، کافر مشرک پر کوئی مصیبت آفت آ گئی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کرنی چاہیے، دلجوئی کرنی چاہیے، اس کی اشک سوئی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون بھی کر لینا چاہیے. لیکن پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے ایمان، اس کے کفر سے ہم راضی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق رہنا. لوگ تو عجیب حال ہے کہ جب سکھوں کے پاس جاتے تو انہی جیسا لباس پہن کر چلے جاتے ہیں، جب ہندوؤں کے پاس جاتے تو ہندوؤں جیسا لباس، ان کی وہ چادریں اور پہن کر چلے جاتے. عیسائیوں کے پاس جاتے تو ویسا لباس. یہ عجیب چکر ہے. نہیں، ان کے ساتھ میل جول ٹھیک ہے، رہنا سہن کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ان جیسی چیزیں انسان لباس اور ان ویسے استعمال کرے. یہ بہت خطرناک ہے. موسیٰ علیہ السلام جادوگر جو تھے نا، ان کو ایمان کی توفیق کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے، لڑائی سے پہلے انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنیں گے، تو اس کی برکت سے اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے دی، صرف لباس پہننے کی وجہ سے. تو لہذا جو غیروں کا لباس پہنے گا، غیروں کے طور طریقے اختیار کرے گا، اس کو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں؟ بہرحال 10ویں پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین کا بھی ذکر کیا، مخلص ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ کون ایمان والا ہے، اخلاص والا ہے، اور کون جو ہے وہ نفاق والا ہے. جو ایمان والے ہیں ان مخلصین ہیں. اب اگر وہ کسی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو منافقین ہیں وہ تو ان کو تو کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو، دنیا والوں کو جیسے پہلے عرض کی آزماتے ہیں مصیبت اور آفت دے کر اس کے ایمان کو، تاکہ کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. شیطان بہت چلاک ہے، نفس کی خواہش جو ہے اس کے حملے جاری رہتے ہیں انسان کو اپنے ایمان سے دور کرنے کے لیے. تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن پڑھے اور قرآن کی باتوں کو سنے، اس پر سمجھے اور عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.